جتنا ڈپلیکیٹ ہے سب اعلیٰ حضرت کے خاندان کا۔ جو دیسی ہے بیچارہ سب دیوبندی ہے، اور جو پردیسی ہے سب بریلوی۔ انگریزوں نے انڈا ڈپلیکیٹ تیار کیا، مرغا ڈپلیکیٹ تیار کیا، اور ملا بھی ڈپلیکیٹ تیار کیا۔ یہ ملک بڑا زرخیز ملک ہے۔ جب یہاں انگریز لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے مسلمان اولیاء اللہ اور بزرگوں سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ولی مل جاتا ہے، بہت احترام سے اکرام سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر کہیں ولی نہیں ملتا ہے تو زمین سے نکال لیتے ہیں۔ خواب میں بشارت ہو جاتی ہے کہ یہ شہید بابا کا مزار ہے اور یہاں پیر غیب کا مزار ہے۔ جب ولیوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو اگر کوئی نبی مل جائے تو کیا پوچھنا ہے۔ تو یہ تو زمین بہت زرخیز ہے، ذرا یوریا سلفیٹ ڈال کے دیکھو ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہ انگریز ڈپلیکیٹ بنانے کے بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے ڈپلیکیٹ بنا دیا، ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنا دیا۔ آپ کسی 100 سال کے بوڑھے آدمی سے پوچھئے کہ دادا جان جب آپ میری عمر کے 8 سال 10 سال کے تھے تو آپ کے زمانے میں گھی کئے قسم کا ہوتا تھا؟ تو وہ 100 سال کا بڈھا کہے گا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، کیا گھی کی قسم کہاں تھی؟ ہمارے بچپن میں تو گھی ایک قسم کا ہوتا تھا، ڈالڈا کا تو کہیں نام اور وجود نہیں تھا، ایک پیور اصلی گھی ہوتا تھا، یہ ڈبے والا گھی نہیں تھا۔ تو دیکھو ڈبے والا گھی آ گیا ڈپلیکیٹ، اور ڈپلیکیٹ ایسا بھڑکیلا اور چمکیلا کہ اوریجنل اس کے سامنے پھیکا اور مدھم ہو گیا۔ ڈپلیکیٹ جو گھی ہوتا ہے اس کے مارکے ہوتے ہیں، لیبل ہوتا ہے، اور اس کی دکانوں پر بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، اس کا پرچار ہوتا ہے۔ اور جو پیور اصلی گھی ہے نہ اس کا کوئی مارکا ہے، نہ اس کے لیے کوئی سنہرا خوبصورت ڈبہ ہے، نہ شاندار پیکنگ ہے، نہ کوئی بورڈ ہے، ڈپلیکیٹ تیار کر دیا۔ گھی کا ڈپلیکیٹ آ گیا مارکیٹ میں، اور چلن اتنا عام ہو گیا کہ اب ڈپلیکیٹ کو اصلی سمجھا جا رہا ہے۔ اور اصلی سے اب کہاں ملاقات؟ اور ایسا نہیں کہ ایک ہی حادثہ ہوا ہو، نہیں، اب تو انڈا بھی ڈپلیکیٹ آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ 100 سال کے بڈھے سے میں نے کہا پوچھئے، آپ کہیں گے 100 سال کا بڈھا ملے گا کہاں مجھے کہ میں پوچھوں گا؟ ارے نہیں ملے گا تو کسی 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھ لو۔ 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھو کہ جب 8 سال کے آپ تھے تو مارکیٹ میں انڈا کیا قسم کا ملتا تھا؟ وہ کہے گا بڑے پاگل قسم کے آدمی ہو یار تم، کیا قسم کا انڈا؟ انڈا تو ایک ہی قسم کا تھا، یہ مشین والا انڈا تو تھا ہی نہیں مارکیٹ میں، ایک ہی انڈا تھا جس کو آج کل تم دیسی انڈا کہتے ہو، یہ پردیسی تو تھا ہی نہیں۔ سائنس نے اور انگریزوں نے ڈپلیکیٹ ایسا تیار کیا کہ اس کا سائز بھی اوریجنل سے بڑا، اور اس کی سفیدی اور اس کی چمک بھی اس سے تگڑی ہے۔ اب اس کو رکھو گے اس اوریجنل کے سامنے تو وہ دب جائے گا، اور یہ اس کے سامنے کافی بڑا چمکیلا معلوم ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف انڈا ہی ڈپلیکیٹ، نہیں، اس کے والد بزرگوار اور اس کی اماں جان بھی ڈپلیکیٹ آ گئی، مرغا بھی ڈپلیکیٹ، اوریجنل مرغا سنگل چیچز کا ہوگا، اور جتنا ڈپلیکیٹ ہے سب اعلیٰ حضرت کے خاندان کا۔ جو دیسی ہے بیچارہ سب دیوبندی ہے،
اور جو پردیسی ہے سب بریلوی. ایک ایک مرغا ایسا ملے گا کہ ساتھ ساتھ نام کی قربانی اس میں جائز ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ انگریزوں نے انڈا ڈپلیکیٹ تیار کیا, مرغا ڈپلیکیٹ تیار کیا, اور ملا بھی ڈپلیکیٹ تیار کیا کہ نہیں کیا؟ انگریزوں کا تیار کیا ہوا ملا, اس کی شیروانی پگڑی امامہ بات شبہ دیکھو گے تو شبہ ہونے لگے گا کہ فرشتوں کے قافلے سے ایک عدد چھوٹ کر رہ گئے ہیں. ایسا لگے گا کہ جبرائیل امین کے آزو بازو میں رہنے والے تھے, ابھی اسٹیج پر آسمان سے ٹپک پڑے. ڈپلیکیٹ ملا بہت بھڑکیلا, بڑا چمکیلا, سائز بھی بڑا. اوریجنل ہوگا تو کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالے گا, کوئی تو مولوی سنگل چیچز کا ہوگا, نہ کوئی چمک, نہ کوئی دمک, نہ کوئی بھڑکیلا پن. ڈپلیکیٹ نے اوریجنل کو دبا دیا. دبایا کہ نہیں دبایا؟ جعلی اور نقلی پیر بنا دیا, خالی ملا ہی تھوڑے بنایا. اور یہ اللہ کی بھی دو قسم ہو گئی, ایک ڈپلیکیٹ اور دوسرے اوریجنل. اوریجنل کو ڈپلیکیٹ نے دبا دیا. ایسی ایسی کرامتیں ڈپلیکیٹ سے ظاہر ہوتی ہیں کہ کیا اوریجنل سے ایسی کرامت نمودار. ہمارے جھارکھنڈ کے علاقے میں ایک پیر صاحب آتے تھے. پیر صاحب کی شان مت پوچھئے, آگے پیچھے بہت سے دلال بڑی شان سے حضرت تشریف لاتے تھے اور بڑی کرامتوں کے مجموعہ تھے. پیر صاحب نے کیا کر رکھا تھا کہ ریڈیم کو, ریڈیم جانتے نہیں جانتے آپ لوگ, آج کل تو تسبیح ریڈیم کی ملتی ہے جو اندھیرے میں چمکتی ہے. ریڈیم کو انہوں نے کیمیکل کے ذریعے سے عطر میں ملا لیا تھا, اور جب رات ہوتی تو وہ عطر ریڈیم والا چہرے پر مل لیتے. لوگ کہتے کہ میرے پیر صاحب ایسے نورانی ہے کہ لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اندھیرے میں چہرہ دمکتا ہے. اور لوگ دیکھتے تو واقعی دمکتا تھا چہرہ. پھر کیا پوچھنا ہے, پھر تو بھیڑیا دھسان لوگ مرید ہوتے تھے. ایک پیر صاحب آتے تھے, شیروانی کے پاکٹ میں چینی کی پڑیا رکھ لیتے تھے. گاؤں دیہات کے لوگ سیدھے سادے. پیر صاحب کی آمد ہوئی, کچے مکان میں رہنے والے نے بیچارے نے لیپ پوت کر کے تازہ تیار کیا تاکہ حضرت اس میں قیام کریں. حضرت اتنے ہوشیار تھے, ایسے صاحب کرامات. وہاں کمرے میں سفر سے آیا ہوں, تھکا ہارا, ابھی کوئی صاحب مسافر کے لیے نہ آئے, ملاقات کے لیے نہ آئے, میں تھوڑا سا ہوش حواس بحال کر لوں, اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد لوگ آئے ملاقات کرنے کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بات بھی معقول ہے, لیکن پیر سراپا نامعقول تھا. اندر سے کیوڑ بند کر دیتا تھا اور تھوڑے آرام اور وقفے کے بہانے سے وہ شیروانی میں جو چینی کی پڑیا ہوتی تھی اس کو کھول کر کے کمرے میں بکھیر دیتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد چونٹے چونٹیاں آ جاتی تھیں, اب کمرہ کھول دیتا تھا. مرید لوگ ملاقات کے لیے آتے, بے دھڑک کمرے میں داخل ہو جاتے. بڑی زور سے ڈانٹ پلاتا, کمینے, نالائق, عقل کے اندھے, ذرا بھی تمہیں تمیز نہیں ہے. اس وقت ہمارے جو جنات مرید ہیں وہ لوگ بڑی تعداد میں آئے ہوئے, چونٹی چونٹے کی شکل بھاگو یہاں سے کرو. لوگ بھی دیکھتے کہ واقعی یہ تو کمرہ لیپا پوتا تھا, یہاں میں ایک چونٹی ہے, ایک چونٹا, اتنی بھیڑ, واقعی جنات مرید ہیں ان کے. اور جب ایسے پہنچے ہوئے فقیر مل گئے ہیں تو کیا پوچھنا ہے, عورت مرد ایک دم ہاتھ پکڑا, ڈائریکٹ جنت. ڈپلیکیٹ پیروں نے اوریجنل کی حیثیت کو ختم کر دیا. اور آج دیکھ لو, پہلے تو پورے ملک میں ایک
ہی عرس ہوتا تھا اجمیر شریف کا. اب کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں جانے والے لوگ عقل کے سبھی اندھے تو نہیں ہوتے ہیں، جانے والے میں بھی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت شاندار بزنس ہے، چند ہی دنوں میں سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے. تو اس سے عمدہ بزنس کون ہو گیا ہوگا؟ زیارت کے نام پر تجارت. جب آپ اعتراض کرو گے تو حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کسی وقت میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب چھوٹ دے رہا ہوں، اب قبروں کی زیارت کیا کرو. تو ہم اولیاء اللہ کے قبروں کی زیارت کر، تجارت کا نام رکھا زیارت. زیارت آنکھ سے کی جاتی ہے کہ شیرینی سے کی جاتی ہے؟ زیارت آنکھ سے کی جاتی ہے کہ چادر سے کی جاتی ہے؟ زیارت آنکھ سے کی جاتی ہے کہ روپے پیسے سے کی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں زیارت میں کیوں جوڑی گئی؟ اس لیے کہ نام زیارت، کام تجارت ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، صرف دیوبند نہیں بول رہا ہے. کہیں آپ سمجھے کہ تو دیوبندی لوگ ہیں، ان کا تو مسلک یہی ہے، یہ تو اس کے خلاف بولیں گے ہی. ایسی بات نہیں ہے. جتنے دنیا میں عقل والے صاحب علم گزرے ہیں انہوں نے اس صورتحال کو دیکھ کر وہی کہا ہے جو ہم کہتے ہیں. علامہ اقبال ایمانداری سے بتاؤ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے؟ کسی دیوبندی بزرگ کے مرید تھے؟ نہیں، وہ تو یورپ میں پڑھے ہوئے تھے اور بہت اسلامیات کا بھی گہرا مطالعہ تھا. انہوں نے انڈیا میں دیکھا کہ بزرگوں کی ہڈیوں کا کاروبار شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہونے کا نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. بتاؤ یہ فتویٰ دیوبند کا ہے؟ علامہ اقبال دے رہے ہیں فتویٰ کہ یہ قبروں کی تجارت ہے، اس لیے ہوشیار رہو، تجارت کا نام زیارت مت رکھو. زیارت دی جاتی ہے دلیل کے طور پر اور کام ہوتا ہے تجارت کا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اجمیر جانے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے، چند ہی دنوں میں اتنا آ جاتا ہے، اتنا آ جاتا ہے کہ سال بھر موت سے زندگی کٹتی ہے. اگر ہم اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے ہیں کمائی، تو چھوٹے پیمانے پر ہم بھی دکان کھول کر دیکھیں. اب وہ آہستہ آہستہ ہر ضلع میں، ہر بلاک میں، ہر ایریے میں بزرگوں نے قبر سے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور کوئی سر نہیں اٹھا رہا ہے تو خواب ہونے لگا لوگ. اور خواب کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مردہ ہی دفن ہو. عجیب عجیب حادثے ہونے لگے.